السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ڈرامہ سیریز کبھی میں کبھی تم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدیل کی بیوی جو ہے رباب، وہ بار بار عدیل کو فون کرتی ہے اور عدیل کسی وجہ سے فون نہیں اٹھا پاتا اور وہ انسیکیور ہو کر اپنا سارا سامان باندھ کر عدیل کے گھر آ جاتی ہے۔ عدیل اور اس کے گھر والے رباب کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ عدیل کی ماں تو رباب کے آگے پیچھے پھرنا شروع ہو جاتی ہے اور شرجینہ کو حکم جاری کرتی ہے کہ اس کے لیے اچھا سا کھانا بنایا جائے۔ عدیل جو ہے وہ رباب کو پوچھتا ہے کہ وہ سامان لے کر یہاں پر کیوں آ گئی ہے، تو رباب اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ عدیل اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر نہیں رہ پاؤ گی، یہاں پر تم گزارا نہیں کر سکو گی، یہاں پر تمہارے لیے کوئی ملازم نہیں ہے، کوئی سرونٹس نہیں ہے۔ تو رباب اس کو کہتی ہے کہ تمہارے گھر والے میرے گھر والے ہیں اور میں کسی کو کوئی بھی تنگ نہیں کروں گی اور میں وہیں پہ رہوں گی جہاں پر میرا شوہر رہے گا۔ آخرکار عدیل جو ہے وہ رباب کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ شرجینہ جو ہے وہ رباب کو گھر میں دیکھ کر کچھ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ آلریڈی وہ عدیل کے رویے کی وجہ سے کافی انکمفرٹیبل ہے، کیونکہ عدیل جو ہے وہ بات بے بات مصطفیٰ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ نکما اور نکھٹو ہے۔ شرجینہ جو ہے وہ پہلے ہی عدیل کے اس رویے کی وجہ سے پریشان ہے اور اوپر سے اب کیونکہ رباب جو ہے وہ ایک اکھڑ مزاج عورت ہے اور پیسے نے اس کا مزاج خراب کر دیا ہے، اور شرجینہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ اس گھر میں کیوں آئی ہے، تاکہ وہ مصطفیٰ اور شرجینہ دونوں کو نیچا دکھا سکے۔ پہلے ہی کیا عدیل کی امی کا رویہ جو ہے وہ شرجینہ کے ساتھ کم برا تھا، جو اب یہ دونوں بھی اس کے سر پہ سوار ہو گئے ہیں۔ عدیل جو ہے وہ اس کے دل میں یہ شدت سے احساس ہے کہ شرجینہ کی شادی اس کے بھائی سے کیوں کر دی گئی ہے، اور شرجینہ کی خدمت گزاری اور محبت دیکھ دیکھ کر تو عدیل شاید اندر ہی اندر جل رہا ہے، کیونکہ رباب جو ہے وہ ایک ایگوسٹ ہے اور اکھڑ مزاج قسم کی عورت ہے جو کہ چاہتی ہے کہ عدیل کو بس اپنے اشاروں پہ نچایا جا سکے۔ عدیل کو وہ کہتی ہے کہ میرے لیے کافی بنا کے آؤ، کیونکہ مجھے تو عادت ہے صبح صبح بیڈ ٹائم کافی پینے کی۔ عدیل جو ہے وہ پہلے تو بہت اس کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ برداشت کر لیتا ہے اور اٹھ کے جا کے کچن میں کافی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح شرجینہ جو ہے وہ ٹرے میں ناشتہ سجائے مصطفیٰ کے لیے ناشتہ لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش شرجینہ جو ہے وہ مجھے مل گئی ہوتی، اور اس کا یہ جملہ کہ دولت رباب جتنی ہو اور شریک حیات شرجینہ جیسی تو زندگی جنت بن جائے، اس کے اندر دل کے اٹھتے طوفانوں کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کو یہ احساس شدت سے ہونے لگتا ہے کہ شرجینہ جو ہے وہ سب کی خدمت گزاری کرتی ہے، اس کے ابا کی تیمارداری کے لیے آنے والے لوگوں کو بھی اٹینڈ کرتی ہے، اس کی امی کے حکم بجا لاتی ہے، گدھوں کی طرح سارا دن کام کرتی ہے، اور اس کی امی کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی برداشت کرتی ہے، اور اوپر سے مصطفیٰ کا بھی وہی خیال رکھتی ہے۔ مصطفیٰ کے دل میں آہستہ آہستہ شرجینہ کے لیے محبت پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ اس کا خیال کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ شرجینہ رات کے اپنی کوئی اسائنمنٹ بنا رہی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم سو جاؤ اور میں یہ اسائنمنٹ میں ٹائپ کر دوں گا۔ شرجینہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ بہت لمبی اسائنمنٹ ہے، یہ اتنی جلدی ٹائپ نہیں ہوگی، لیکن مصطفیٰ اس کو یقین دلاتا ہے اور شرجینہ سو جاتی ہے، اور جب شرجینہ صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی اسائنمنٹ بالکل کمپلیٹ ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور مصطفیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان کا رشتہ مضبوطی کی طرف چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ روتے ہیں، ایک دوسرے کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہی ان کے رشتے کی خوبصورتی ہے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو وہ ہے عدیل، اور عدیل کی ساری الجھنوں کی وجہ سے رباب بھی ہے پریشان۔ اب رباب جو ہے وہ شرجینہ سے ایک دن بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کس کمپنی میں جاب کرتی ہے، کیا جاب کرتی ہے، لیکن شرجینہ اس کو صحیح طرح سے اس کا جواب نہیں دیتی۔ تو رباب اس کو کہتی ہے کہ کیا ابھی تک تمہارے دل میں یہ گرج ہے کہ عدیل نے تم سے شادی کرنے سے انکار کیا؟ تو شرجینہ تنگ آ کے کہتی ہے کہ آپ کا عدیل میرے لیے بالکل بھی میٹر نہیں کرتا، میری زندگی جو ہے وہ بہت بزی ہے اور ان فضول باتوں کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بالکل عین اسی ٹائم پہ عدیل کمرے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ یہ باتیں سن لیتا ہے، اور اس کو یہ دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگتا کہ شرجینہ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت ہے۔ پہلے ہی اس کے دل میں یہ
بات ہے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ کا رشتہ کتنا مضبوط ہو رہا ہے۔ شرجینہ مصطفیٰ کا اتنا خیال رکھتی ہے، پیسہ نہ ہونے کے باوجود ان کی زندگی اتنی اچھی چل رہی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ہے۔ اور عدیل کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، رباب جیسی بیوی ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی بھی محبت نہیں ہے، ان کا رشتہ سطحی سا ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیسہ خوشیوں اور محبتوں کی ضمانت نہیں ہوتا۔ کم پیسے میں بھی، کم آسائشوں میں بھی محبت اور اپنائیت خریدی جا سکتی ہے۔ اور ہمیں یہ بات اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو ضرور سکھانی چاہیے کہ رشتے پیسے سے بڑھ کے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں اپنے لائف پارٹنر کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی ویکنس، ان کی کمزوریوں کو کیسے طاقت میں بدلنا چاہیے، کیسے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، اور کیسے ان کو کبھی بھی ان کے ساتھ لان تان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں تو یہ چیز ناپید ہی ہو چکی ہے۔ کسی کو نیچا دکھانا ہو یا اپنی دولت کا زوم دکھانا ہو تو انسان اس میں سب سے آگے ہوتا ہے، اور جس انسان کے پاس دولت نہیں ہو، کوئی اچھی جاب نہیں ہو، تو کوئی بھی اس کو نہیں پوچھتا۔ اب رباب جو ہے وہ عدیل کے اس بدلتے رویے سے کافی پریشان ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ عدیل مصطفیٰ شرجینہ کو جب بھی ساتھ دیکھتا ہے تو کچھ پریشان ہو جاتا ہے، الجھا الجھا سا رہتا ہے، رباب کے ساتھ بھی بات نہیں زیادہ کرتا۔ اب رباب جب اس سے پوچھتی ہے تو عدیل بالکل صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شرجینہ میرے لیے بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور تم اپنے آپ کو کیوں کمپیئر کرتی ہو اس کے ساتھ، تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ عدیل جو ہے وہ بات بے بات پہ مصطفیٰ کو بھی لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ نکما ہے، نکھٹو ہے، لیکن جب مصطفیٰ اس کو بتاتا ہے کہ اس کو ایک آن لائن جاب مل گئی ہے تو اس بات پر بھی عدیل جو ہے وہ اس کو ذلیل کرتا ہے کہ ان آن لائن جابس کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں، تم کیسے سب کو سپورٹ کرو گے، اور اب تو تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے۔ شرجینہ یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح سے عدیل جو ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کو ڈی گریڈ کرتا ہے۔ عدیل اپنی ماں کو بھی مصطفیٰ کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے ایک نکمے انسان کی شادی کیوں شرجینہ سے کر دی۔ ایکچولی اس کو پرابلم جو ہے وہ مصطفیٰ کے نکمے پن سے نہیں ہے، اس کو یہ پرابلم ہے کہ کیوں شرجینہ کی شادی اس سے کر دی گئی۔ وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مصطفیٰ جیسا شخص تو اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتا، تو وہ کیسے آپ سب کو سنبھالے گا۔ مسئلہ سارا اتنا ہے ناظرین کہ عدیل سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ مصطفیٰ کو اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی اور اچھی بیوی مل گئی ہے جو سب کا اتنا خیال رکھتی ہے، کیونکہ عدیل نے جلد بازی میں اسٹیٹس اور پیسے کے لیے رباب سے شادی تو کر لی، مگر اندر ہی اندر اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس کی زندگی سے سکون بالکل ہی غائب ہے۔ وہ پل پل پریشان رہتا ہے، الجھا الجھا رہتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ محبت، نہ انڈرسٹینڈنگ، نہ لگاؤ، نہ ہی کوئی رشتہ۔ عدیل کافی بار کوشش کرتا ہے کہ وہ شرجینہ سے بات کرے، لیکن اس کو موقع نہیں ملتا۔ لیکن ایک دن موقع دیکھ کر عدیل اس سے بات کر ہی لیتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ شرجینہ، میں کافی دنوں سے تم سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ تم نے آخر مصطفیٰ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہی کیوں، اور تم لوگوں کا رشتہ کیسے چل پائے گا، تم لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے ہوگے، تم لوگ کیسے رہتے ہوگے۔ اس کا رویہ کافی حد تک آمیز تھا، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اتنی بریلینٹ ہو، اتنی انٹیلیجنٹ ہو، اور وہ اتنا نکما اور نکھٹو ہے، نہ وہ کوئی جاب کرتا ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ ہی وہ پڑھا لکھا ہے، اور تم اتنی کمپیٹنٹ ہو، اتنی بریلینٹ ہو، اتنی پڑھی لکھی ہو، اور سچ میں شرجینہ، میں تم سے بہت معذرت ہوا ہوں کہ میں نے تمہارا دل دکھایا اور عین ٹائم پہ تم سے شادی سے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، میں رباب سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا طریقہ اس ٹائم غلط تھا، میں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ اس بات کا اثر تم پر اور تمہارے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ شرجینہ پہلے تو چھپ کر کے عدیل کی باتیں سنتی رہتی ہے، برداشت کرتی رہتی ہے، لیکن پھر اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور وہ عدیل کو کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے انکار کر کے میرے تو سر پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہے کہ مجھے مصطفیٰ جیسا شخص ملا، مجھے اس کی محبت ملی۔ آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ مجھے میری عزت نفس واپس ملی، اور اگر مجھے کبھی زندگی میں دوبارہ موقع ملے اور مجھے کسی کو چننا پڑے تو میں ہمیشہ مصطفیٰ کو ہی چنوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑا نکما ہے، تھوڑا کام نہیں کرتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک کھرا انسان ہے، وہ آپ کی طرح فیک نہیں ہے، اس کا دل بالکل صاف ہے، اور آپ تو سیلفش اور سیلف سینٹرڈ انسان ہیں، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ جیسے انسان سے نجات ملی۔
میں مصطفیٰ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہم لوگ ساتھ روتے ہیں، ساتھ ہنستے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں۔ کمپیٹیبلٹی کا اصل مطلب ہوتا کیا ہے، یہ مطلب میں نے مصطفیٰ کے ساتھ شادی کر کے سمجھا۔ عدیل یہ ساری باتیں سن کر کافی غصے میں آ جاتا ہے اور شرمندگی اور ندامت بھی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔ شرجینا یہ سب باتیں عدیل کو سنا کر کمرے سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی ٹائم جو ہے رباب کمرے میں آتی ہے اور وہ عدیل کے چہرے کے اڑے رنگ سے یہ اندازہ لگاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ عدیل کو پوچھتی ہے کہ کیا بات ہو رہی تھی شرجینا سے؟ تو عدیل اس کو کہتا ہے کہ تم کیوں ہر وقت سسپیشیس بنی رہتی ہو، کوئی بات نہیں تھی، وہ بس مجھے کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ لیکن رباب اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں شک آ جاتا ہے اور وہ انسیکیور ہو جاتی ہے کہ آخر کار یہ عدیل بار بار شرجینا کے پاس کیا لینے جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب عدیل شرجینا سے کر رہا تھا تو اتفاق سے مصطفیٰ یہ ساری باتیں سن لیتا ہے، لیکن جب شرجینا اپنا جواب دیتی ہے تو اس ٹائم مصطفیٰ وہاں سے واپس آ جاتا ہے، یعنی کہ مصطفیٰ جو ہے وہ شرجینا کی باتیں نہیں سن پاتا۔ اب وہ دکھی ہو جاتا ہے کہ واقعی شرجینا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں، شرجینا کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ اس جیسے نکمے شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی، میں اس کے قابل نہیں ہوں اور ہماری شادی بھی ایک سمجھوتا اور کمپرومائز سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اسی کشمکش میں اور اسی پریشانی میں شرجینا کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ شرجینا سچ میں اس سے محبت کرنے لگی ہے اور مصطفیٰ کے دل میں بھی شرجینا کے لیے ایسی ہی فیلنگز ہیں۔ بالآخر عدیل نے ان دونوں کے درمیان دراڑ پیدا کر ہی دی۔ وہ شرجینا کو بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں، تم اتنی پڑھی لکھی اور بریلینٹ لڑکی ہو اور میں ایک نکما نکھٹ ہوں۔ تمہاری مجھ سے شادی زبردستی ہو تو گئی، لیکن ہم دونوں کا کوئی بھی میچ نہیں ہے اور لگتا ہے تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی۔ شرجینا مصطفیٰ کی ایسی باتیں سن کے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر مصطفیٰ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ مصطفیٰ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بہانے سے اس سے بات کرتی ہے، کبھی اس کو کھانا دیتی ہے، کبھی اس کا خیال کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا۔ وہ آفس بھی چلی جاتی ہے تو اس کو وہاں سے بھی فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آج شام کو میں تمہارے لیے بہت ہی اچھا کھانا بناؤں گی، لیکن مصطفیٰ پھر کہتا ہے کہ نہیں، میں امی کے ہاتھ کا کھانا کھا لوں گا۔ شرجینا اندر ہی اندر پریشانی میں سوچتی ہے کہ آخر مصطفیٰ کو ایسا کیوں ہو گیا ہے، وہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید عدیل کی باتوں سے مصطفیٰ پریشان ہو گیا ہے۔ شام کو جب شرجینا بہت مزے کا اچھا سا کھانا بناتی ہے اور کھانے کی ٹیبل پہ کھانا لگا کے رکھتی ہے اور سارا جب کھانا کھاتے ہیں تو بہت کھانے کی تعریف کرتے ہیں، اسپیشلی عدیل کہتا ہے کہ اتنا مزیدار کھانا اس نے کبھی نہیں کھایا، لیکن ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کھانا بنایا کس نے ہے۔ اچانک سدرا سب کو بتاتی ہے کہ آج کھانا شرجینا نے بنایا ہے، تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ تو بالکل بھی کچھ نہیں کہتا۔ اب سونے پہ سہاگا رباب اس پہ یہ کرتی ہے کہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو میری طرف سے ایک ٹوکن آف اپریسیشن، یعنی کہ وہ شرجینا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ شرجینا جو ہے وہ غصے سے کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے اپنے لوگ ہیں اور میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے پیسے دیں یا کوئی گفٹ دیں، اور آپ اس طرح سے میری انسلٹ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اپنی انسلٹ کرنے کی پرمیشن کسی کو نہیں دی۔ اور وہ غصے سے اٹھ کے ٹیبل سے چلی جاتی ہے۔ اس کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب اس کی انسلٹ ہو رہی تھی تو مصطفیٰ جو ہے وہ کس طرح سے خاموش بیٹھا رہا اور اس نے اس کی طرفداری میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ اچانک کمرے میں آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم آ گئے کھانا کھا کے، تم نے میری بے عزتی آرام سے سب کے سامنے برداشت کر لی۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ وہاں ٹیبل پہ سب لوگ تھے، میں کیا سب کے سامنے کہتا۔ شرجینا اس کو کہتی ہے کہ تم سب کا خیال کرتے ہو، تمہیں سب کا احساس ہے، صرف تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ میں سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتی ہوں، آپ کی امی کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتی ہوں، عدیل اور اس کی بیوی کا حد تک امیز رویہ بھی مجھے قبول ہے، صرف اس لیے کہ تم میرے ساتھ ہو، کہ تم میرا ساتھ دیتے ہو۔ لیکن جب میرا اپنا شوہر ہی میری عزت نہیں کرتا اور اس کو میری بے عزتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں کیا کر رہی ہوں اس گھر میں کیوں رہ رہی ہوں یہاں پہ؟ اور مصطفیٰ جو پہلے ہی غلط فہمی کا شکار تھا کہ شرجینا اس کے ساتھ سمجھوتے کی زندگی گزار رہی ہے
اور بڑی مشکل سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اور شرجینہ اور اس کا کوئی میچ نہیں ہے، تو وہ غصے میں آ کے کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھ جیسے نکمے شخص کے ساتھ تمہیں برداشت نہیں ہے تو چلی جاؤ، تم کیا کر رہی ہو، چھوڑ دو مجھے۔ اب ناظرین آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، شرجینہ اور مصطفیٰ کا رشتہ جو ہے وہ کس نہج پہ پہنچے گا، اور کیا ان دونوں کے درمیان کوئی علیحدگی ہو جائے گی، شرجینہ کیا گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، عدیل اس معاملے میں اگلا قدم کیا اٹھائے گا، اور رباب کا شک کیا یقین میں بدل جائے گا۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔